أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی ہم اپنی کلاس کا آغاز ریویو سے کریں گے۔ جی کوشچن نمبر 1، ٹرو اور فالس بتانا ہے۔ عربی زبان میں جو ایک لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ حروف الہجا اور حرکات و سکنات سے مل کر بنتا ہے، ٹرو اور فالس۔ ٹائپ ٹی فور ٹرو اینڈ ٹائپ ایف فور فالس۔ شاباش، ٹھیک ہے جی جی شاباش۔ اچھا، میننگ فل ورڈ با معنی لفظ کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں، ٹرو اور فالس؟ شاباش، ٹرو ہے۔ عربی زبان میں آپ کے پارٹ آف سپیچ کتنے ہیں؟ یہ نیچے میں نے آپ کو ملٹیپل چوائس کے کوسچنز دیے ہیں، اے بی سی۔ شاباش، 3 ٹھیک ہے، شاباش جی۔ اچھا، نمبر 4، از ناؤن آف انگلش، کیا انگلش کا جو ناؤن ہم نے پڑھا ہے پارٹ آف سپیچ وہ عربی کے اسم کے بالکل برابر ہے؟ ہو سکتا ہے؟ دوبارہ کہہ رہی ہوں میں، عربی کا جو ہم نے اسم پڑھا ہے کیا وہ انگلش کے ناؤن کے برابر ہے؟ نو، ٹھیک ہے، شاباش ٹھیک۔ اچھا، what is the key difference between اسم اینڈ فعل؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ عربی میں ایک لفظ اسم آپ کے سامنے ہے، ایک لفظ فعل آپ کے سامنے ہے، تو ان کے درمیان میں کی ڈفرنس کیا ہے؟ یعنی ایک کیا خاص فرق ہے جو تو ہونا ہی ہونا چاہیے، وہ کون سا فرق ہے؟ آپ کو لکھنا پڑے گا۔ شاباش طہورا سسٹر، ایکسیلنٹ۔ ٹائم، ٹھیک ہے، ٹائم، ٹائم ایلیمنٹ ہے۔ اسم میں آپ کو زمانہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، ٹینس نہیں ملے گا، ٹینس پریزنٹ پاسٹ فیوچر نہیں ملے گا، وہ سب فعل میں ملے گا۔ ویری گڈ۔ اسپیکٹس آف ناؤن کتنے ہیں؟ اے بی سی۔ اسپیکٹس آف ناؤن، 4، ٹھیک ہے، کون کون سے ہیں؟ شاباش، ٹھیک ہے۔ اور یہ اتنے اہم کیوں ہیں؟ یعنی ہم اسپیکٹس آف ناؤن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی اتنی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے، اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ تاکہ ہم اسم کا کریکٹ یوز کر سکیں، ٹھیک ہے، ہم غلطی نہ کریں جب ہم اپنے جملے بنا رہے ہیں۔ جیسے میں نے لکھا کہ زینب از زینب از بیٹنگ اے بوائے، تو دیکھیے مجھے پتا ہے کہ زینب ایک سنگولر ہے، تو میں نے یہاں پہ از لے کے آئی ہوں، آر لے کے نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہمیں کسی اسم کے بارے میں ان 4 باتوں کا پتا ہوگا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا جینڈر کیا ہے، اس کی نمبر کیا ہے، تو پھر ہم ان کو اپنے جملوں میں اس کا استعمال ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ہم ایک چیز کیوں پڑھ رہے ہیں، رٹا نہیں لگانا، کانسیپٹس کے ساتھ چلنا ہے، کس کی وجہ پڑھنے کی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، شاباش۔ پھر یہ ہے 8واں کہ بھی جو تنوین ہے وہ ایک لفظ پر کسی بھی جگہ پر آ سکتی ہے،
جیسے میں آپ کے سامنے لکھتی ہوں مسلمون ایک ورڈ لکھتی ہوں تو میں کہیں پہ بھی تنوین ڈال سکتی ہوں، جو علامت تنوین ہے جیسے میرا دل کیا یہاں ڈال دوں، یا میں ڈال سکتی ہوں؟ نو، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنا. اور یہ اس لیے میں نے لکھا ہے کہ کئی دفعہ ہم جب ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں آج کل موبائل پہ یا کسی جگہ پہ، تو غلطی سے کئی دفعہ اگر آپ کے ٹیچر کی طرف سے کوئی میسج آیا اور ان غلطی سے اگر آپ کو کہ یہاں پہ تنوین نظر آ گئی ہے تو اب آپ یہ نہ سمجھے او اچھا تنوین یا ہے، نہیں، غلطی ہے، یہ اس کو ٹائپنگ ایرر کہتے ہیں. تنوین ہمیشہ آپ کو ایک لفظ کے آخر پہ ہی نظر آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہ بس ایک چھوٹا سا تھا، کیونکہ یہ اکثر ہم لکھتے ہوئے کئی دفعہ کیونکہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ تنوین ہے یا ایک پیش ہے، تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. ٹھیک، چلے، یہ تو ہمارا ریویو ہو گیا. آج کا ہم انشاءاللہ تعالی اپنا اسم کا پہلو سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کا ہم پہلا پہلو پڑھنے جا رہے ہیں. یہاں تک کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ لے، ورنہ میں اپنی کلاس کا آغاز کرتی ہوں. چلے ٹھیک ہے، کلاس شروع کرتے ہیں. الحمدللہ. دیکھیں، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسم کے 4 پہلو بہت ضروری ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک پہلو پہ ایک ایک چیپٹر ہے. تو آج سب سے پہلے ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں رول، سٹیٹس، حالت. ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ عربی میں کیا ہے، تو اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، کاپی پینسل سائڈ پہ رکھ دیں، پوری توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے آج کا لیکچر سننا ہے. اب ٹھیک ہے، پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہے. کہیں پہ مسئلہ ہوا، کوئی چیز نوٹ کرنی ہو تو آپ بعد میں ریکارڈنگ سن کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج کا لیسن انتہائی اہم ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ سب کی توجہ پوری طرح میرے اسکرین پہ ہو آپ کے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اسم کے پہلو میں جو سب سے پہلی چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حالت. ٹھیک ہے، ایک اسم جو آپ کے سامنے آئے گا اس کا رول کیا ہے. عربی زبان میں کوئی بھی اسم، ناٹ عربی، دنیا کی کوئی زبان اٹھا لے، انگلش، اردو، فارسی، پنجابی، کوئی بھی زبان، ایک اسم کی صرف 3 حالتیں ہی ہو سکتی ہیں. 3 حالتوں سے باہر ایک اسم آپ کو نظر نہیں آئے گا. یا تو وہ فاعلی حالت میں ہوگا، یا وہ مفعولی حالت میں ہوگا، یا وہ ایک اضافی حالت میں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کرنے لگی ہوں. ٹھیک ہے، عربی زبان میں ہم ایک فاعلی حالت، ایک مفعولی حالت یا اضافی حالت کو کیا کہتے ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے. پہلے ہم انگلش اور اردو میں دیکھ لیتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں فاعلی حالت، انگلش میں ہم کہتے ہیں سبجیکٹو کیس یا نومینیٹو کیس بھی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مفعولی حالت، آبجیکٹو کیس. ایک ہوتا ہے اضافی حالت، پوزیسو کیس. یہ انگلش اور اردو میں جو ہم پڑھتے آئے ہیں، آج ہم پڑھنے لگے ہیں ان کی عربی، کہ عربی میں کیا کہتے ہیں. عربی میں سبجیکٹو کیس کو کہتے ہیں رفعون. ٹھیک ہے، آپ اس کو جب وقف کر کے پڑھیں گے تو آپ اس کو رف کہہ دیں گے. پھر ایک آپ کے پاس آتا ہے نصبن، آپ بھی اس کو وقف کر کے پڑھیں گے تو نصب کہیں گے. اور ایک ہوتا ہے جرن. ٹھیک ہے، جر. ان کی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی سبجیکٹو کیس کی عربی کیا ہے تو آپ کہیں گے رفع. پھر میں آپ سے پوچھوں گی آبجیکٹو کیس کی عربی کیا، آپ کہیں گے نصب. میں آپ سے پوچھوں پوزیسو کیس کی عربی کیا ہے، ہم کہیں گے جر. ابھی ہم اس کی بہت پریکٹس کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم ایک جملہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے انگلش میں، اور اس میں ہم نے جو سب سے اہم چیز ہے، آپ کے سامنے کوئی بھی عبارت آ رہی ہے، کوئی بھی تحریر آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ نے اس میں جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، آپ نے اسما کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ اسم آئیڈینٹیفائی کیے. ٹھیک ہے، چلے آئے. اس میں اسم کون کون سے ہیں اس جملے میں؟ سب سے پہلے علی، شاباش. پھر کون سا ہے؟ یہ چاکلیٹ، چاکلیٹ بھی ہے نا اس میں. اچھا جی، اور ہمارے پاس کون سا اسم ہے؟ یہ بلال. ہمارے پاس 3 اسم اس جملے کے اندر نظر آئے. آج ہمارا فوکس صرف اسم پہ ہے. ہم یہ جو باقی جو لفظ بچ گئے ہیں ابھی ہم ان کو نہیں پڑھیں گے، آہستہ آہستہ پڑھیں گے ٹرم 2 میں اور ساتھ ساتھ. اچھا، ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. اب جو دوسرا کام ہم نے کرنا ہے
پہلا پہلو، ابھی ہم باقی 3 پہلو کی بات نہیں کریں گے، وہ آہستہ آہستہ نیکسٹ چیپٹرز میں پڑھتے جائیں گے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ انگلش میں یہ علی کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا رول کیا ہے؟ فائلی حالت ہے یا مفعولی حالت ہے؟ ڈوئر ہے یا سبجیکٹ؟ کیا ہے یہ؟ علی از اے سبجیکٹو کیس. شاباش. اور سبجیکٹو کیس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رف. ٹھیک ہے، شاباش. اب میں یہاں پہ اس کو لکھ دیتی ہوں رفع. ٹھیک ہے، اس طرح. ویری گڈ. چاکلیٹ کا سٹیٹس کیا ہے اگر میں عربی میں لکھنا چاہوں؟ عربی میں سے بتائیں، رفع، نصب، جر میں سے کیا لکھوں گی؟ آبجیکٹو کیس. شاباش. نصب. آبجیکٹو کیس کی عربی کیا ہے؟ نصب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ بلال کا سٹیٹس کیا ہے؟ جو نہ فائلی حالت ہے، جو نہ مفعولی حالت ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ جر. اچھا، اس میں آپ کو انگلش کی پہچان بتا دیتی ہوں. انگلش میں جو آف کے بعد ایک آپ کو ورڈ نظر آئے گا نا، وہ آپ کو نا ملے گا کس میں؟ جر حالت میں. یہ ایک انگلش کی پہچان ہے، آف کے بعد کا. یا کوئی بھی پریپوزیشنز اگر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ان، ایٹ، فرام، ان کے بعد جو آپ کو انگلش میں ایک لفظ نظر آئے گا نا، وہ آپ کو حالت جر میں نظر آئے گا. ٹھیک، یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ بس ہم یہی چیز پڑھنے جا رہے ہیں. پہلے ہم اپنی اردو اور انگلش زبان میں اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، اور پھر ہم عربی میں جائیں گے کہ عربی میں پھر ہم کیا کریں گے اور کیسے پہچانیں گے. اور عربی کی عبارت میں پہلے ہم اپنی اردو اور انگلش میں پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اسم کی حالت کی، یہ آپ کے سامنے میں نے ایک لکھا ہوا ہے. یہ اسکرین صحیح نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ٹھیک. ایک لفظ ہے لڑکا، آپ نے اس کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے. لفظ کیا ہے؟ میں نے آپ کو ایک لفظ دیا لڑکا، اور میں کہتی ہوں اس کا جملے میں استعمال کریں. ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے لڑکا، اس کا جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو میں نے پہلا جملہ بنایا، لڑکا آیا. ٹھیک ہے، اس میں لڑکا کا رول کیا ہے؟ سٹیٹس کیا ہے؟ شاباش، رفع حالت ہے. تو میں یہاں پہ لکھ دوں کہ یہ رفع حالت ہے. شاباش. اب میں نے اس کا دوسرا جملہ بنایا ہے، میں نے لڑکے کو مارا. اب یہاں پہ اس کا رول کیا ہے؟ یہ فیل کیا لکھا آپ نے؟ لڑکے کا. میں صرف لڑکے کا پوچھ رہا. ہاں، مفعول. شاباش. آبجیکٹو کیس. اور آبجیکٹو کیس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نصب. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اتنی تکرار کریں گے کہ ابھی کلاس میں ہی ہمیں یہ ٹرمینالوجیز یاد ہو جائیں گی. شاباش. اچھا، ایک چیز نوٹ کی ہے آپ نے کہ اوپر میں نے شکل دیکھے لڑکے کی کیا ہے؟ لڑکا لکھا ہے. نیچے میں نے جب لکھا تو میری اس کی شکل بدل گئی. بات وہی ہے، ایک ہی لڑکا آیا، میں نے ایک ہی لڑکے کو مارا، لیکن آپ نے نوٹ کیا املا فرق ہو گیا، شیپ بدل گئی، شکل بدل گئی. ٹائپ 1 اگر آپ نے یہ نوٹ کیا ہو کہ میرے لکھنے کا تبدیلی آ گئی، اس کی شکل میں شکل بدلی ہے نا. ادھر لڑکا لکھا ہے، ادھر لڑکے لکھا ہے. میں کبھی ایسے تو نہیں نہ بولتی میں نے لڑکا کو مارا. ہم اردو میں ایسے بولتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ایسے بولتے ہیں میں نے لڑکے کو مارا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک بولنے کا طریقہ ہے. لیکن جو بات اہم ہے کہ جب میں نے ایک جملے میں استعمال کیا، ادھر اس کی شکل یہ تھی، ادھر اس کی شکل یہ تھی. یہ تبدیلی آپ نے نوٹ کرنی ہے. یس، سینٹینس کے سٹرکچر کی وجہ سے، ہمارے بولنے کی وجہ سے ایک لفظ کا جب ہم نے استعمال کیا اپنے جملے میں، یہاں پہ اس شکل کے ساتھ آیا، دوسرے جملے میں اس شکل کے ساتھ آیا. سو فار کلیئر؟ آئے تیسرا جملہ دیکھتے ہیں. حامد نے لڑکے کی چاکلیٹ کھائی. ٹھیک ہے، یہاں پہ اسم ہم نے لڑکے کا بتانا ہے. لڑکے کی کیا حالت ہے؟ لڑکے کی حالت بتانی ہے. ہاجرہ، غور سے دیکھیں. حامد نے لڑکے کی چاکلیٹ کھائی. پہلے یہ بتائیں حامد کا سٹیٹس کیا ہے؟ یس، ویری گڈ. ٹھیک ہے، یہ حالت جر. ایکسیلنٹ مائی ڈیئر سسٹرز، ماشاء اللہ آپ بہت اچھا کہہ رہی ہیں. یہ دیکھیں جر حالت. اچھا، اب ایک سوال ہے، آپ لوگوں نے نوٹ کیا یہاں پہ لڑکا حالت بدلی ادھر اور ادھر. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک لفظ لڑکا آیا، حالت رفع میں اس کی شکل یہ ہے، لیکن نصب اور جر میں اس کی شکل
चेंज हुई है। नसब और जर दोनों हालतों में इनकी शक्ल एक जैसी है। इस लाइन से एक आप एग्री करते हैं तो टाइप 1 जी, शाबाश, ठीक है। ये क्या चक्कर है? अब आप मुझे बताएं, क्या मैं कह सकती हूँ कि जो लफ्ज लड़का आया है, आया तो 3 हालतों में है लेकिन 2 शक्लों के साथ आया है, यानी 3 रोल्स हैं, 3 स्टेटस हैं उसके, लेकिन 2 शक्लें इख्तियार किए हुए हैं। रफा में इसकी शक्ल ये है, नसब में इसकी शक्ल ये है। एग्री? ये उर्दू की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चले आगे चलूं। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम ना थोड़ी सी उर्दू इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, हम देखेंगे कि उर्दू में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, फिर हम अरबी पढ़ेंगे। अभी हमने अरबी शुरू नहीं की। फिर एक लफ्ज आपके सामने मैंने लिखा जी, आदमी। अब मैं आपसे कहती हूँ भी लफ्ज आदमी का इस्तेमाल अपने जुमलों में करें। मैंने आपको एक लफ्ज दिया आदमी, जो कि इसमें, अब आप इस पे जुमले बना रहे हैं। आदमी आया, यहाँ पे आदमी का स्टेटस क्या है? रफ, ठीक है। मैंने आदमी को मारा, यहाँ पे इसका स्टेटस क्या है? शाबाश, नस्ब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी शक्ल बदली है किसी की? यहाँ पे भी आदमी, यहाँ पे भी शक्ल बदली है किसी की? नहीं बदली, नो, ठीक है। अच्छा, हामिद ने आदमी की चॉकलेट खाई, ये देखिए यहाँ पे इसका स्टेटस क्या है? जो ना रफा में है ना नसब में, आपको पता चल गया कि ये क्या है? जर, ठीक। ये देखें, जर हालत, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या सिचुएशन है? यहाँ पे हालत तो बदली है, लेकिन हमारे जुमले में हमने नोट किया कि इसकी शक्ल नहीं बदली। ये जो लाइन मैंने लिखी है, आप लोग इस लाइन से एग्री करते हैं कि 3 हालतें हैं लेकिन शक्ल एक ही है, आदमी आदमी आदमी। लेकिन हमें जब अपने जुमले में इस्तेमाल किया, हमें उससे पहचान हो रही है, हम शक्ल से नहीं पहचान रहे, हम ये पहचान रहे हैं जब हमने इसको पूरा जुमले में इस्तेमाल किया, हमें इसके मफहूम से पता चल रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे रफा में है, अच्छा ये यहाँ पे नसब में है, अच्छा ये यहाँ पे जर में है, ठीक है। ये तो हमने उर्दू में देख लिया था। आइए जरा अब इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है। इंग्लिश में भी ये मामला है कि नहीं। आपके पास ये लिखा है, एक लफ्ज है, मैं आपको कहती हूँ गर्ल का इस्तेमाल करें, मेक सेंटेंसेस। आपने इस लफ्ज को यूज करना है और इस पे सेंटेंसेस बनाने हैं। आपने लिखा अ गर्ल केम, ठीक है। डूअर क्या है? गर्ल, रफा, डन। मैंने लड़की को देखा, गर्ल का स्टेटस क्या है यहाँ पे? शाबाश, नस्ब हालत। फिर मैंने कहा आई एट अ चॉकलेट ऑफ अ गर्ल, मैंने लड़की की चॉकलेट खाई। यहाँ पे आई कौन है? वैसे अभी मैं पूछ रही हूँ, वैसे आई कौन है? आई, आई का स्टेटस क्या है? रफ। चॉकलेट का स्टेटस क्या है? शाबाश, नस्ब, ठीक है। और गर्ल का स्टेटस क्या है? जो ना रफा में ना नसब में है और ऑफ के बाद आ रहा है, तो हमें पता जा रहा है, ठीक है। चले, ये मैंने इसको कर दिया। यहां पे क्या मामला है कि गर्ल गर्ल गर्ल, कोई स्पेलिंग बदला, कोई शक्ल बदली, बिल्कुल वही है, जुड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं कह सकती हूं, ये लाइन आप एग्री करते हैं कि 3 रोल्स 1 शेप, हालतें बदली हैं लेकिन शक्ल एक ही है। एग्रीड? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आगे चलते हैं, एक और इंग्लिश की एग्जांपल देखते हैं, फिर हम अपनी अरबी पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपको मैंने बताया कि प्रोनाउंस अरबी जुबान में इस्म का पार्ट है, ऐसे ही बताया था ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं कहती हूँ, आप ही को यूज करते हुए इस प्रोनाउन, इस नाउन, जो इस इस्म को यूज करते हुए जुमले बनाए, ठीक है। ही केम, ही का क्या स्टेटस है यहाँ पे? रफ, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा आई सॉ हिम, क्या स्टेटस है? नस्ब, ठीक। फिर मैंने कहा आई एट हिज चॉकलेट, यहां पे क्या हो गया? ठीक है, जर। अब आपने देखा, इधर इसके स्पेलिंग ही, इधर हिम, इधर हिज, इसकी शक्ल बदल रही है, फॉर्म।
ही, हिम, हिज, शेप बदली, फॉर्म बदली, नजर आ रही है आपको, इसकी अपीयरेंस में चेंज आया, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो लफ्ज कुछ है वो 3 हालतें 3 शक्लें। ऑल एग्री? यहां तक किसी को कोई सवाल? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें भाई, यही सारी बात अब मैं आपके सामने ना अगले पेज पे एक टेबल पे इन सबको मैंने इकट्ठा कर दिया इस टेबल के अंदर, ताकि आपको ये सारी बातें जो मैंने ऊपर आपको की है इस टेबल में मैंने इकट्ठा कर दिया है। ये काम आपने देखा कि भाई उर्दू जुबान में, इंग्लिश जुबान में हमारे पास कुछ अस्मा आते हैं, ठीक है। जब हम उनको अपनी जुमलों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमने कभी मुशाहिदा नहीं किया अपनी आम जिंदगी में, क्योंकि उर्दू हमारी मादरी जुबान है, हमें कभी मुश्किल ही पेश नहीं आई। और इंग्लिश हम बचपन से इतनी पढ़ी है, इतना पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें भी ये चीजें हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं है, क्योंकि हमें याद हो गई है, ठीक है। लेकिन सेम मामला, बिल्कुल यही सिचुएशन आपको अरबी जुबान में भी नजर आएगी, ठीक है। यानी अरबी जुबान में आपके सामने जितने भी अस्मा आएंगे, उनकी भी जब हालत बदलेगी, कुछ अस्मा ऐसे होंगे जो अपनी तीनों हालतों में अपनी शक्ल बदलेंगे, कुछ अस्मा ऐसे होंगे जो 3 हालतों में सिर्फ 2 दफा अपनी शक्ल बदलेंगे, ठीक है। यानी नस्ब और जर उनकी एक जैसी रहेगी, ठीक है। फिर कुछ ऐसे होंगे जो तीनों हालतों में एक ही शक्ल के साथ आएंगे। तो हमारे जो उलमा हैं, जो हमारे ग्रामेरियंस हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत काम किया हम तुलबा के लिए, ताकि हमें आसानी हो जाए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी इसम हैं, इन तमाम इसम को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, इनके 3 ग्रुप्स बना दो। एक ग्रुप में सारे वो अस्मा डाल दो जिनकी जब हालत बदलती है तो उनकी शक्ल बदलती है। एक ग्रुप में वो अस्मा डाल दो जिनमें जिनकी एक ही शक्ल रहती है, उनकी शक्ल बदलती नहीं है कोई भी हालत आए। एक ग्रुप में वो अस्मा डाल दो जिसमें शक्ल तो बदलते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं बदलते। एक में रफा में एक शक्ल है, सिर्फ नस्ब और जर में बदल लेते हैं और उनकी नस्ब और जर एक जैसी होती है। ये बात समझ आई जो मैंने बोली है? टाइप 1। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने लगे हैं। आए, और मैक्सिमम ग्रुप भी 3 बन सकते हैं आपके पास। ये देखें, ये 3 ग्रुप बन गए आपके पास। ग्रुप 1 में 1 से मुराद एक शक्ल वाला, यानी एक ऐसे अस्मा जिनकी शक्ल एक ही रहती है तीनों हालतों में, उसको हमने ग्रुप 1 में डाल दिया। फिर ग्रुप 2 में 2 यहाँ पे डिनोट कर रहा है 2 शक्लों वाले, वो जैसे मैंने ऊपर आपको ये जो येलो बॉक्स में एग्जांपल दिया है, ये देखें येलो बॉक्स वाली एग्जांपल। ये येलो बॉक्स कहाँ पे जाएगा? ग्रुप 2 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आपको अरबी में ये इस तरह आ जाएगा। ग्रुप 2 में कौन से आएंगे? सारे 3 हालतें 2 शक्लों वाले। अच्छा जी, ग्रुप 3 में ये जो मैंने आपको एक इंग्लिश की प्रोनाउन की एग्जाम्पल दिया है वो इसके अंदर आ जाएगा, ब्लू बॉक्स, ग्रुप 3। तो सबसे पहले तो उल्मा ने कहा कि आपके सामने अरबी का कोई भी इस्म आ रहा है वो इनमें से किसी ना किसी एक ग्रुप के अंदर होगा, ठीक है। एक काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, यहां तक तो बात जी हमें क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि सबसे ज्यादा अस्मा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो ग्रुप 1 है ना, पूरी अरबी जुबान में सिर्फ 2% अस्मा है, ठीक है। ग्रुप 2 के 13% अस्मा है और ग्रुप 3 के 85% अस्मा है। तो मुझे बताएं माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, सबसे पहले हमें किस ग्रुप को पढ़ना चाहिए? ऑफ कोर्स ऐसा ग्रुप पढ़ेंगे ना कि मैक्सिमम हमारी पहचान हो जाए। यस, वेरी गुड, ग्रुप 3 मेक सेंस, कॉमन सेंस। पहले हम ग्रुप 3 को समझेंगे कि ग्रुप 3 क्या होता है। आप चूंकि अरबी हमारी जुबान नहीं है और हमें यहाँ पे कोई टिप्स एंड क्लूज चाहिए कि जिसे हम पहचान सके कि भाई ये ग्रुप 3 वाले अस्मा है, तो उसमें भी हमारे उल्मा ने हमारे लिए इतनी आसानी कर दी है, इतनी आसानी कर दी है। उन्होंने कहा कि भाई ग्रुप 3 पे जितने भी तनवीन वाले अस्मा हैं, तनवीन वाले अस्मा किधर आएंगे? ग्रुप 3 पे। ये उन्होंने डाल दी, तनवीन वाले, सारे तनवीन वाले,
یعنی اگر میں آپ سے کہوں گروپ 3 کی ایک موٹی پہچان کیا ہے؟ تنوین. کسی اسم پہ اگر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے تو وہ آپ کے ذہن میں کیا آئے گی؟ دو باتیں آنی چاہیے. وہ گروپ 3 ہے, اس کی 3 حالتوں میں 3 شکلیں ہیں. یہ دو باتیں ذہن میں آئیں گی آپ کے, ٹائپ 1 آنی چاہیے. ایسے یاد کرنا ہے, ٹھیک, شاباش. اب آ جائے گروپ 2 میں. گروپ 2 میں دیکھا جائے تو بھئی ماشاءاللہ 13% ہے, ٹھیک ہے. اس پہ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں سے جس کا انٹرسٹ ہوگا, میں آگے جا کے تھوڑا سا آگے آئیں گے نا, پھر میں اس پہ بہت خوبصورت مزید معلومات دوں گی, لیکن آج ہم ان چیزوں کو ٹچ نہیں کریں گے. یہاں پہ ہے کہ 3 حالتوں میں 2 شکلیں ہیں. یہ 13% ہیں, صرف 13%, ٹھیک ہے. یہ کون سے ہیں؟ بغیر تنوین والے. شاباش جی, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کتنی موٹی پہچان ہے. تنوین والے یہاں آ گئے, بغیر تنوین والے یہاں آ گئے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ ہوں گی جن کی نسب اور جر ایک شکل ہوگی, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے. گروپ 2 میں آپ سے پوچھوں کہ جی بغیر تنوین والے اسما کا کیا صورتحال ہے, آپ کہیں گے جی حالتیں تو 3 ہی ہوتی ہے, کیونکہ دنیا کے ہر اسم 3 حالتوں میں استعمال ہوتا ہے میکسیمم, چوتھی حالت کوئی نہیں ہے. ہاں, شکل کے اعتبار سے گروپ 2 والے جو ہیں وہ 3 حالتیں اور 2 شکلوں کے ساتھ آتے ہیں, اور ان کی نسب اور جر میں شکل ایک ہوتی ہے, ٹھیک. یہ آپ نے یاد کرنا ہے گروپ 2 کے بارے میں. پھر آگے آپ کا گروپ 1. گروپ 1 کو آج کی کلاس میں آپ لوگوں نے بالکل سائڈ پہ رکھ دینا. یہ بیچارہ دیکھے کتنا معصوم سا 2% ہے, تو ہم آج کی کلاس میں اس کو لے کے بالکل سٹریس آؤٹ نہیں ہوں گے جی ہم کیسے پہچانیں گے. یہ بائی دا اینڈ آف دس ٹرم 1, جب ہمارا ناؤن کا پورا, یہ جو اسم کا پورا پورشن کمپلیٹ ہوگا, یہ خود بخود, لفظ نوٹ کرے, خود بخود آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو آج ہم سٹریس نہیں لیں گے گروپ 1 کو لے کے, ٹھیک ہے, اس کو لے کے نہیں لیں گے. میں آج گروپ 3 اور گروپ 2 پہ بات کروں گی. گروپ 1 پہ بھی چھوٹی سی نیچے ایک سلائیڈ بنائی ہوئی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی, لیکن گروپ 1 کو لے کے سٹریس میں نہیں آئیں گے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ تو آگے چلتی ہوں. ٹائپ 1, چلے, الحمدللہ. جی, یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھے. سٹوری سمجھ آ رہی ہے نا کہ کیا میکانزم چل رہا ہے. اب عربی زبان میں نا انہوں نے کیا کیا ہے کہ میں نے یہ بات جو نیچے انہوں نے یہ کیا کہ بھی گروپ 3, گروپ 1, گروپ 2, گروپ 3, ٹھیک ہے. اب ان گروپس کا نام ہے, ٹھیک ہے, جیسے ہم کہہ دیتے نا یہ گروپ اے ہے, گروپ بی ہے, سیکشن, تو عربی زبان میں ان کے بھی نام ہے. پہلے میں نے انگلش کے نام لکھ دیے ہیں. گروپ 1 نان فلیکسیبل, ان کو نان فلیکسیبل کہتے ہیں. یعنی بھئی دیکھیں, یہ وہ ضدی بچہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کا خیال نہیں کرتا, ماں نماز پڑھ رہی ہے یا ماں کسی شادی پہ گئی ہوئی ہے, ماں کسی مارکیٹ میں ہے, جب اس بچے نے رونا ہے تو بس اس نے رونا ہے, ٹھیک ہے. بڑے سٹبن ہے, دیکھیں ان کو حالتوں سے نہیں پرواہ ہوتی, ہر جگہ اپنی ایک ہی شکل میں آ جاتے ہیں. یہ اس کا نام ہے عربی زبان, ان کو ہم کہتے ہیں نان فلیکسیبل. انگلش میں کہتے ہیں, سوری ابھی عربی کا تو بتایا نہیں, انگلش میں کہتے ہیں نان فلیکسیبل. یہ کوئی ایڈجسٹ نہیں ہوتے, سچویشن دیکھیں اور اپنے آپ کو چینج کر لیں. یہ نان فلیکسیبل, اس لیے ان کا نام رکھ دیا ہے کہ بھئی یہ نان فلیکسیبل ہے, یہ انگلش ہے. گروپ 2 کو کہتے ہیں سیمی یا پارٹلی فلیکسیبل. یہ فلیکسیبل ہے لیکن پوری طرح نہیں ہے. لیکن جو گروپ 3 ہے وہ بہت اچھے ہیں کہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں, ہر حالت میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں, فلی فلیکسیبل ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کی انگلش کی ٹرمینالوجیز میں نے لکھ دی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب عربی زبان میں ان کو کیا کہتے ہیں. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ عربی زبان کی اصطلاح کو یاد کیجئے. لیکن آئی انڈرسٹینڈ شروع میں مشکل لگتی ہے, لیکن ہم تکرار کریں گے تو چیز یاد ہوگی. عربی زبان میں گروپ 3 کے لیے نام ہے معرب منصرف. معرب منصرف, ٹھیک ہے. اس کو ہم شارٹ پڑھیں گے منصرف, خالی منصرف کہیں گے ہمیں سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے. میں بھی خالی منصرف ہی کہوں گی, لیکن پورا نام یہ ہے. گروپ 2 کا نام کیا ہے؟ معرب غیر منصرف, ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم شارٹ نیم یہ یاد کریں گے, غیر منصرف, ٹھیک. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جیسے اگر آپ کسی بھی بچے کا ایک بہت موٹا ہیوی نام رکھ لیں تو وہ بھی یاد کرنے میں دوسرے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے نا, ٹیچرز بیچارے پھر بھی یاد کرتے ہیں. تو سمجھے کہ یہ بھی ہم کریں گے اور آہستہ آہستہ خود بخود یاد ہو جائے گا. یہ
छोटा सा अपने नाम की तरह मबनी, ठीक है, मबनी इसमें, और इसको हमने मबनी ही कहना है। चले, अब चूंकि ये हमने पता चल गया कि सबके सब तनवीन वाले हैं, अगर मैं कहूँ जी ग्रुप 3 जिसका नाम मुनसरिफ, मैं खाली मुनसरिफ बोलूंगी, मैं पूरा नाम नहीं बोलूंगी, मुनसरिफ, मुनसरिफ अस्मा जो है जिनको फुली फ्लेक्सिबल कहते हैं, ग्रुप 3 वाले, 3 हालतें 3 शक्लों वाले, उन सब की पहचान क्या है, सबके सब क्या है, तनवीन वाले। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई उनकी हालत तनवीन? तो हमने पढ़ा 2 पेश, 2 जेर और 2 जबर का नाम है, 2 फथा, 2 दम्मा, 2 कसरा, ये आएंगी। तो इसमें कौन सी तस्वीर, कौन सी तनवीन जो है, कौन सी अलामत हालत रफा को शो करेगी, कौन सी अलामत नसब को शो करेगी, और कौन सी अलामत जर की डिनोट करेगी? अब वो पढ़ने जा रहे हैं। वेरी सिंपल, 2 पेश आ गए यानी दमा तनवीन, ये ठीक है। दमा तनवीन किसकी अलामत होगी? रफा की। नसब की अलामत क्या होगी? फथा, जबर, 2 जबर, ठीक, ये देखिए, ठीक। जर की अलामत क्या होगी? जी हाजिरा। मैं ये बता रही हूं कि आपके सामने जब एक लफ्ज लिखा हुआ आएगा तनवीन वाला, अब आप कहेंगे जी जैसे वो तो समझ आ गया तनवीन वाला, लेकिन अब आप उसकी हालत कैसे पहचानेंगे? तनवीन देखेंगे, हरकत, और तनवीन कहाँ आती है? एक इसम के एंड पे आती है, अभी आप लोगों ने रिव्यू में बताया मुझे। अब अगर वहां पे दम्मा तनवीन होगी, 2 पेश वाली तनवीन होगी, तो आप कहेंगे वो लफ्ज क्या है? हालत रफा में। अगर आप कहेंगे उस पे 2 जबर होंगी, तो आप उसको कहेंगे वो हालत नस्ब है। मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस करूंगी। अगर आपको उधर 2 जेर नजर आएंगी, तो आप कहेंगे उसकी हालत जर है। मैं इसके पहले आपकी प्रैक्टिस करवाने लगी हूँ। ये देखें, मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखती हूँ, आपके सामने एक लफ्ज लिखा मुस्लिमुन, ठीक है। अब मैं आपसे कहने लगी हूं कि जी मैं इसको हालत रफा में लिखना चाहती हूँ, और मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो मुस्लिम है एक मुनसरिफ वर्ड है, ग्रुप 3 से आया है। तो अब आप क्या कहेंगे? जी इस पे तनवीन डाल दें। मैं कहूंगी जी ठीक है, कौन सी वाली डालूं? आप कहेंगे अच्छा मैं रफा में लिखे हैं, तो मैं इस पे कौन सी तनवीन डालूंगी? हाजरा बताएं, रफा पे डालूंगी तो कौन सी डालूंगी? बताएं, सारी सिस्टर्स बताएं कौन सी आनी चाहिए? पेश, शाबाश। हाजरा सिस्टर ये बात समझे, दम्मा तनवीन, ठीक है। अब मैं 2 पेश डालू, ये जब मैंने 2 पेश डाली, तो आप मुझे क्या कहेंगे? इसकी हालत क्या है? आप कहेंगे रफा, ठीक। अब मैं आपसे कहती हूँ कि जी मुझे जर हालत में लिखना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं कौन सी तनवीन डालूंगी? ठीक है, मैं 2 जेर डालूंगी, कसरा तैन, 2 कसरा डालूंगी, तो ये क्या हो गई? जर हो गई, ठीक है। अब मैं कहती हूँ जी मुझे नसब में लिखना है। अच्छा, अच्छा, अब नसब में ना एक बड़ा मजेदार है, ये अरबी का एक कायदा है, और आपने नूरानी कायदे में भी पढ़ा होगा कि जब 2 जबर आते हैं ना, 2 जबर हमेशा उसका खास लिखने का तरीका है, उसको अलिफ के साथ लिखा जाता है। ये देखें, मुसली, ये मैंने 2 तो डाले, ये साथ मैंने एक अलिफ इजाफी लगाया, ठीक है। ये अलिफ इजाफी आता है, मैंने आगे कायदा लिखा हुआ है, मैं दोबारा बताती हूँ आपको। जैसे आपके सामने अरबी का एक लफ्ज है वलादुन, ठीक है, ये देखें, ठीक है, इसको कहते हैं लड़का, बेटे को कहते हैं, लड़के को, ठीक है। ये इसकी हालत क्या है? रफा, ठीक। अब मैंने इसके आगे इसको मैंने हालत नसब में लिखना है, तो मैंने 2 जबर डाली, ठीक है। लेकिन 2 जबर का एक कायदा कि आपको आगे एक अलिफ लगाना ही लगाना है, ये कायदा है। आपको पूरी अरबी में नूरानी कायदे पढ़ते हुए भी आपने नोट किया होगा कि जिधर 2 जबर आ रहे हैं उसके बाद आपको ये अलिफ नजर आएगी, और ये अलिफ 2 जबर के साथ खास है, ठीक है। ये बस एक कायदा, इसको ऐसे ही याद करना है। ये क्या है? नस्ब। यहां तक बात क्लियर है सबको? टाइप 1, अल्हम्दुलिल्लाह। चले,
ٹھیک، چلیں اس کی ہم تھوڑی سی اب کیا ہے مورم غیر منصرف کو بھی سمجھ لیتے ہیں. میں نے آگے پریکٹس لے کے آئی ہوئی آپ کے لیے، پہلے یہاں پہ کانسیپٹ بلڈ کر لیتے ہیں، پھر نیچے والی میں نے پیجز پہ نا آپ لوگوں کے لیے ٹیبلز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم بہت پریکٹس کرنے لگے انشاءاللہ تعالیٰ. غیر منصرف میں اگر میں کہوں کہ جی بغیر تنوین کے، تو اس کا مطلب اب یہاں پہ بغیر تنوین والے اس کا مطلب ہے کہ سنگل حرکت والے. تو یہ حالت رفع میں اس کی علامت کیا ہے؟ ایک پیش. ٹھیک. حالت نصب میں اس کی علامت کیا ہے؟ ایک زبر. ٹھیک ہے، آپ نے نوٹ کیا یہاں پہ تنوین نہیں ہے. حالت جر میں اس کی علامت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو ایک کلو دیا تھا کہ نصب اور جر میں ان کی علامتیں، ان کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے. تو ذرا آپ لوگ اندازہ کریں کہ حالت جر میں اس کی علامت کیا ہونی چاہیے. آپ بتائیں کون سی حرکت اس کی علامت ہونی چاہیے؟ کوشش کریں، غلط ہی صحیح، ڈرے نہیں. غور سے دوبارہ شابش حاجرہ، دوبارہ سوچیں اس کو کہ میں نے آپ کو کلو دیا ہے نصب اور جر دونوں حالتوں میں ان کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے. تو کیا خیال ہے کیا ہونی چاہیے یہاں پہ حالت جر میں اس کی علامت؟ نو غور، پھر تو وہ پھر زبر زیر پہ وہ تو تین حالتیں ہیں، تین شکلیں ہو جائیں گی. جن بہنوں نے فتحہ لکھا ہے ویل ڈن. ٹھیک ہے، زبر ہی زبر زبر. ٹھیک ہے، تبھی تو اس کی شکل ایسی ہوگی. دیکھیں نصب اور جر دونوں حالتوں میں ان کی شکل ایک جیسی ہے. اس لائن کو ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے، میں ایک سیکنڈ. نصب اور جر میں شکل ایک جیسی ہے. تو بتائیں اگر حالت نصب میں اس کی شکل پہ فتح آئی ہوئی ہے تو حالت جر میں بھی فتح ہی آنی ہے، کیونکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ گروپ 2 جو تین حالتیں دو شکلوں کے ساتھ آئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بہت اچھی طرح یاد کرنی ہے، اتنی اچھی طرح یاد کرنی ہے کہ بس آپ کے دماغ کے اندر گھس جائے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے نوٹ بھی لکھ لیا ہے. غیر منصرف اسما حالت جر میں کسرہ یعنی زیر قبول نہیں کرتے. اس لائن کو بہت اچھی طرح یاد کر لیں، یہ قاعدہ ہے. میں اگلی کلاس میں ریویو میں آ کے آپ سے پوچھوں گی. کلیئر سو فار؟ کیونکہ ہمارا اب ہو گیا، میں نے آپ کو پریکٹس کروانی ہے. ٹاپک آج کا کمپلیٹ ہے. کلیئر حاجرہ؟ شاباش، الحمدللہ. مبنی ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گا، اس کو لے کے سٹریس آؤٹ نہیں ہونا. آئیں اب آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ عربی زبان میں ایک اسم کی حالت اب کیسے پہچانتے ہیں؟ اعراب کے ذریعے. اب سمجھ آئے حالت کا دوسرا نام کیا ہے؟ اعراب. اگر اب آپ کو سمجھ آئے کہ پہلے لیسن میں نے آپ کو کیا کہا تھا، حرکت اور اعراب کو مکس نہیں کرنا. اعراب بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز بتاتی ہے. ٹھیک ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اعراب بالکل ایک نئی چیز بتاتی ہے. اور اعراب جو ہے یہاں پہ آپ نے دیکھی کہ جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ ایک لفظ کے آخری حصے میں واقع ہوتی ہے. اس کو عربی گرامر میں اعراب کہتے ہیں. ہاؤ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، ابھی ہم پریکٹس کریں گے. اور اس کسی اسم کی حالت سے مراد اس کی اعرابی حالت ہی ہوتی ہے. اب میں اگر کہوں حالت بتائیں، اگر میں آپ سے کہوں اعراب بتائیں تو مطلب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اردو میں ہم حالت کہتے ہیں، انگلش میں ہم سٹیٹس کہتے ہیں، عربی میں ہم اعراب کہتے ہیں. اب بات سمجھ آئی سب کو؟ جی چلے. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ اعراب کی پہچان دو طرح سے ہوتی ہے، لیکن آج ہم صرف ایک طریقہ پڑھیں گے کہ حرکت والا. ٹھیک ہے، ایک دوسرا طریقہ بھی ہے حروف کے ذریعے. یہ آپ سبق نمبر، بلکہ جب آپ اسم کا تیسرا پہلو پڑھیں گے نا پھر میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن آج ہم صرف حرکت پہ فوکس کریں گے. ٹھیک ہے، حرکت کے ذریعے پہچان رہے ہیں. پہچان حروف کے ذریعے بھی ہوتی ہے لیکن وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے. یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھئے، ورنہ میں پریکٹس کروانے لگی ہوں. چلیں دیکھیں گروپ 3 میں کون سے والے؟ تین حالتیں، تین شکلوں والے اسما. ٹھیک ہے، یہ والے اسما. ٹھیک ہے،
اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کالم میں خالی اسما لکھا ہے اور دیکھیں میں نے ان کے اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ڈالا. کافر. اب میں آپ سے کہتی ہوں کہ بھئی یہ منصرف گروپ 3 کے اسما ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے کافر کے یہ رو پہ کیا ڈالیں گے؟ ایک حرکت ڈالیں گے کہ دو حرکتیں ڈالیں گے؟ تنوین ڈالیں گے نا. ٹھیک ہے تو دیکھیں رفع میں کون سی تنوین ڈالی؟ دو پیش. نصب میں کون سی ڈالی؟ دو زبر اور ساتھ الف لگایا جی. ٹھیک ہے الف. اور حالت جر میں دو زیر. سب کے سب تنوین والے, سب کے ساتھ یہ. اور ایک بہت جو پکا قاعدہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, حالت نصب میں دو زبر لکھتے وقت الف کا اضافہ کرنا ہے. یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے, جہاں پہ بھی دو زبر آئیں گے آپ نے الف کا اضافہ کرنا ہے. ٹھیک, یہ اس طرح ہم نے اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے. اس کتاب اس کے دیکھیں میں نے با پہ اینڈ پہ میں نے کچھ نہیں ڈالا. اب میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ ایک منصرف اسم ہے, آپ فوراً کہیں گے ہاں جی میں نے اس پہ تنوین ڈالنی ہے. پھر آپ سوال پوچھیں گے اچھا کون سے والی ڈالوں, رفع میں لکھوں, نصب میں لکھوں, جر میں لکھوں؟ میں آپ سے کہتی ہوں اچھا نصب حالت نصب شکل لکھ کے دکھائیں, پھر آپ مجھے یہ والا لکھ کے دیں گے. ٹھیک ہے, پھر میں آپ سے کہتی ہوں اچھا مجھے جر میں لکھ کے بتائیں, پھر آپ مجھے یہ لکھ کے بتائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات کلیئر ہے؟ ٹائپ 1 جی. اچھا اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانے لگی ہوں کہ اس الف کی نا ایک استثنا بھی ہے. عربی زبان میں ایک بڑی خوبصورتی ہے, جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں نا فوراً اپنے دماغ میں کھڑکی کھول لیں. اگر قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو اس قاعدے کی کوئی نہ کوئی ایکسیپشن بھی آئے گی. یعنی ایکسیپشنز مینس ایک ایسا مقام یا ایسا پوائنٹ آئے گا جہاں پہ اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوگا, یعنی اس کو ہم اپلائی نہیں کریں گے. رول کی ایکسیپشن کہتے ہیں اس کو, اردو میں استثنا کہتے ہیں, انگلش میں ایکسیپشن کہتے ہیں. ایکسیپشن مینس وین ہم رول اپلائی نہیں کرتے, وین ناٹ ٹو اپلائی دا رول. ٹھیک ہے, زیادہ آسان انگلش. اب وہ کہتے ہیں جی کون سے دو مقامات ہیں؟ دو جگہ. ایک اگر آپ کا اسم تا مربوطہ کے ساتھ ہے, تا مربوطہ گول تا راؤنڈ تا, اس کے آگے آپ نے الف نہیں لگانا. آپ نے نوٹ کیا یہاں پہ جب آیا اسم, میں نے یہاں پہ حالت نصب میں دیکھے الف نہیں لگایا, یہ استثنا ہے. گول تا کے بعد آپ نے الف کا اضافہ نہیں کرنا, بس یہ پکا یاد کر لیں. اچھا مبسوطہ نہیں لکھا میں نے, گول تا. اگر کھلی تا ہوگی, لمبی تا ہوگی, مبسوطہ ہوگی تو اس کے بعد لگے گا. ٹھیک ہے, یہ چھوٹا سا فرق ہے, ذہن میں رکھنا ہے. یہاں پہ بات صرف گول تا کی ہو رہی ہے. دوسرا استثنا کیا ہے اس قاعدے کی کہ بھئی ایسا لفظ جو الف حمزہ پر ختم, یہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے آپ نے دیکھا حمزہ, حمزہ ایک لفظ, اوپر والا لفظ کس پہ ختم ہو رہا تھا؟ تا مربوطہ پہ. ٹھیک ہے, خیر میں یہاں پہ اس کے ساتھ یہ کرتی, یہ دیکھیں اللہ یہ کوئی بھی ہائی لائٹر نہیں چل رہا, چلیں. ٹھیک ہے چلیں. اب یہاں پہ یہ لفظ کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ حمزہ پہ. ٹھیک ہے, لیکن سارے لفظ جو حمزہ پہ ختم ہو رہے ہیں اس کے آگے یہ نہیں ہے, حمزہ سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ الف. اس کو نہیں بھولنا. یعنی ایسے اسما جو الف حمزہ پر ختم ہو رہے ہیں وہ بھی اپنے آگے اضافی الف نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے, یہ قاعدہ ہے. آئیں پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی پریکٹس کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل لکھی ہوئی ہے, چلیے ایگزامپل بعد میں کریں گے اگر میرے پاس ٹائم بچ گیا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ میں نے کیا. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں یہ اسم آپ کے سامنے منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ کیسے پہچانیں گے؟ منصرف کے لیے ایم لکھیں اور غیر منصرف کے لیے جی ایم لکھیں. شاباش. آنکھیں بند کر کے بھی آپ کے بھی کیا بات کر رہی ہیں, سیدھی سیدھی سی تنوین نظر آ رہی ہے, آنکھیں بند کر کے منصرف لیبل کرنا ہے. ٹھیک, شاباش. اچھا جی, آپ اس کی حالت نصب میں یہاں پہ بتائیں یہ الف آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ غور سے. قاعدہ یہ ہے, میں قاعدہ یہاں پہ آپ کے لیے یہاں پہ لکھتی ہوں. ٹھیک ہے, الف حمزہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے, حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے, لیکن کیا اس سے پہلے الف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو شیئن کا ورڈ ہے یہ حمزہ پہ تو ختم ہو رہا ہے, لیکن حمزہ سے پہلے الف ہے کہ یا ہے؟ بتائیں سب. الف نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا ہے.
ٹھیک ہے, تو اس لیے یہاں پہ اس کی حالت نصب میں الف آئے گا. ٹھیک ہے, میں پریکٹس کرواؤں گی, ڈرنا نہیں ہے, ہم پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک, یہاں پہ حالت نصب میں اس کا الف آئے گا. اور کیوں آئے گا؟ کیونکہ میں دوبارہ بتاتی ہوں, شیئن, میں اگلی آپ کو ایگزامپل کرواؤں گی, پھر آپ کو سمجھ آئے گا. ہاجرہ, مجھے اگلی ایگزامپل میں جانے دیں. ٹھیک ہے, تو جر میں ہم نے شیئن کیا, حمزہ کے نیچے دو زیر. آئیں دوسری ایگزامپل پہ آتے ہیں. دوسری ایگزامپل ہے دواؤن, یہ کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ حمزہ پہ. ٹھیک ہے, اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کے بعد حالت نصب میں الف آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, یہ آپ نے بتانا ہے. آپ بتائیں کہ اس کے بعد الف آنا چاہیے کہ نہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس حمزہ سے پہلے, یہ دیکھیں, یہ حمزہ الف حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے, حمزہ سے پہلے الف ہے تو بعد میں نہیں آئے گا. جس حمزہ سے پہلے الف نہیں ہے تو وہ بعد میں اپنے لے کے آئے گا. یہاں پہ دیکھ لیں ہاجرہ, یہ بھی ایک حمزہ ہے, لیکن کیا اس سے پہلے کوئی الف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہا نظر نا, بس یہ بعد میں لے کے آئے گا. ٹھیک, یہ بات کلیئر ہے یہاں تک؟ جن سسٹرز نے کہا تھا ریپیٹ کر دوں. اب آپ مجھے بتائیں, اب بات سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ اس کے بعد الف کیوں نہیں آیا؟ نہیں آئے گا کیونکہ یہ الف حمزہ یہاں پہ آلریڈی موجود ہے, اس سے ما قبل, بعد میں نہیں آئے گا. ٹھیک, یہ دیکھیں, اور یہ اس طرح ہے. آئیں اب نیچے دیکھتے ہیں. آیتن, یہ بتائیں یہاں پہ کیوں نہیں آیا؟ میم فرسٹ میں رفع میں الف آئے گا. رفع میں تو ہم نے الف کی بات ہی نہیں کی. شیئن, نصب میں ہم نے الف کی بات کی ہے, وہ دو زبر کے ساتھ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے, دو زبر کہیں پہ بھی لگائیں گے وہاں پہ آپ ایک الف کا اضافہ کریں گے. ٹھیک, یہاں پہ ہم نے الف کا اضافہ کیا ہے, لیکن یہاں کیوں نہیں کیا دعا ان میں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا اس حمزہ سے پہلے یا تھا, اس حمزہ سے پہلے الف تھا. قاعدہ الف حمزہ کو لے کے ہے. دیکھیں, یہ قاعدہ ہے الف حمزہ کو لے کے. شاباش, تا مربوطہ ہے, تا مربوطہ اپنے آگے الف نہیں لاتا, اس لیے نہیں لگایا. اچھا جی, یہ کہ دیکھیں, یہ بنتن, یہ کھلی تا ہے, اس میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے حالت نصب میں؟ قاعدہ کس کے لیے ہے؟ گول تا کے لیے. مجھے یہاں پر کنفیوژن ہو رہی ہے جی. ہاجرہ, میں صرف یہ بتا رہی ہوں, اضافی الف کی بات کریں کہ الف ہم نے کہاں لگانا ہے. جہاں پہ تا مربوطہ آ جائے اور جہاں پہ الف حمزہ آ جائے اس کے بعد ہم نے الف نہیں لگانا, بس یہ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو غور سے سنیں. ابھی میں دوبارہ پریکٹس کروں گی, نیچے بھی میرے پاس مزید ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ غور سے دیکھیں کہ میں کیا بول رہی ہوں. نہیں سمجھ آئے گا, میں یہیں بیٹھی ہوں, میں آپ کو سمجھا کے جاؤں گی. ٹھیک, اب دیکھیں یہاں پہ تا مربوطہ کے بعد میں نے الف نہیں لگایا. کیوں؟ حالت نصب میں, کیونکہ قاعدہ ہے تا مربوطہ آ جائے تو الف نہیں لگانا. یہ بات سب کو کلیئر ہے؟ تا مربوطہ والی تو ایزی ہے, سب کو سمجھ آ گئی. ویری گڈ ہاجرہ, ایکسیلنٹ, گول تا ہے. ٹھیک, شاباش. اب بتائیں یہاں پہ آگے یہ بھی تا ہے, کیا یہاں پہ لگائیں گے ہم الف کہ نہیں؟ جی, کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ گول تا نہیں ہے, وہ تو گول تا کے لیے قاعدہ ہے. شاباش, ویری گڈ سسٹرز. آجے نیچے. اب پھر ایک لفظ آیا جو کہ حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے, لیکن ہمارا قاعدہ کیا ہے؟ الف حمزہ پہ ختم ہونا چاہیے. اس حمزہ سے پہلے الف ہے؟ مجھے ہاجرہ بتائیں. اس نہیں, تو اس کے بعد الف آئے گا, اس لیے حالت نصب میں اس کے بعد ہم نے الف لگایا ہے. یہ بات کلیئر ہے سب کو؟ ویری گڈ, شاباش. آپ ایک دفعہ ریکارڈنگ سنیے گا, نہیں سمجھ آئے گی آپ واٹس ایپ گروپ پہ سوال پوچھیے گا. میں اگلی کلاس میں آ کے نیا ٹاپک نہیں پڑھانے والی, اگلی پوری کلاس آپ کی اس کی ریویژن پہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو تسلی رکھیے, بہت تسلی سے اس کو پڑھ کے آگے جائیں گے. اب ہمارے پاس ہے معرب غیر منصرف. یہ کون سا گروپ ہے؟ گروپ 2. گروپ 2 میں کیا آپ کو بتائی تھی؟ 3 حالتیں, 2 شکلیں. اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, اور دوسری بات کیا ذہن میں ہونی چاہیے کہ نصب اور جر میں ایک شکل, نصب اور جر میں ایک شکل. ٹھیک ہے, اور ایک اور بات کہ یہ اسما حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرتے.
یہ وہی بات میں نے یہاں پہ لکھی ہے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. اس کی قرآن پاک سے کچھ ایگزامپلز ہیں. یہ دیکھیں ابراہیم ایک ورڈ ہے. اب میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا یہ گروپ 2 کے ہے, تو آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ میں اس کے اینڈ پہ کوئی تنوین نہیں ڈالوں گی, ایک سنگل حرکت ڈالوں گی. تو میں نے جب رفع لکھا تو میں نے کون سی حرکت ڈالی, علامت کیا تھی اس کی, پیش, ٹھیک ہے. نصب میں کیا تھی, زبر یعنی فتحہ. تو جر میں بھی مجھے کیا رکھنی ہے, نصب اور جر ایک جیسی ہوتی ہے, ٹھیک. شاباش. یہ دیکھیں مکہ تو, ابھی دیکھیں میں نے کیا ڈالا, ٹھیک ہے. بلکہ میں ایک کام کرتی ہوں, جو ان کی شکلیں سیم ہے نا ان کو میں اس سے ڈینوٹ کر دیتی ہوں. وہ پیلے سے کر لیتے ہیں, اس کو ہم یہ کر لیتے ہیں, ٹھیک. دیکھیں یلو یلو, نصب جر یلو یلو, یہ سارا ایسے ہی ہے نیچے تک. مریم, احمرو, اسود, یہ سب پہ آپ کے دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ اگین اس قاعدے کی بھی استثناء ہے کہ کوئی سچویشن آئے گی جب یہ حالت جر میں بھی زیر قبول کرے گا. صرف 2 پوائنٹس ہیں, صرف 2 استثناء ہیں, لیکن وہ بھی ہم آگے جا کر پڑھیں گے, آج نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ریلیکس ہو جائیں. ایک اور چیز, یہ آپ کی کتاب میں یہ لائن لکھی ہوئی ہے, بڑی اچھی ہے. میں اگلی کلاس میں اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک لسٹ لے کے آؤں گی کہ اگر آپ کے سامنے عربی میں عورتوں, شہروں اور ملکوں کے نام عام طور پر غیر منصرف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے اگر میں آپ سے کہتی ہوں میں زینب لکھتی ہوں, یہاں پہ میں نے لکھا زینب, ٹھیک ہے. اور میں اب آپ سے کہتی ہوں کہ یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف, آپ نے سوچا زینب ایک لڑکی کا نام ہے, عورت کا نام ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کو منصرف لکھوں گی کہ یہ غیر منصرف لکھوں گی. ایم فور منصرف, جی ایم فور غیر منصرف. زینب پہ میں تنوین ڈالوں کہ نہ ڈالوں, یہ بات آف کورس ناٹ. ویری گڈ, ویری گڈ حاجرہ, ماشاء اللہ, شاباش. تو میں اس پہ سنگل حرکت ڈالوں گی کیونکہ یہ ایک عورت کا نام ہے. اسی طرح میں پاکستان کی بات کرتی ہوں, اگر میں پاکستان کی عربی لکھوں پاکستانو, ٹھیک ہے, تو اس پہ کیا آئے گی, وہ کیا ہے, پاکستان کا لفظ منصرف ہے کہ غیر منصرف, غیر منصرف, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ چھوٹی سی بات, ایک اچھا یہ پوائنٹ ہے, کافی اہم ہے, آپ کو بڑا ہیلپ آؤٹ کرے گا. یہ آپ کا ٹاپک آج یہاں تک ہو گیا الحمدللہ مکمل. اب ہم کریں گے تھوڑی سی ایکسرسائز, اور چلیں میں آپ کو یہ والی ایگزامپلس بھی کروا دیتی ہوں. اچھا, یہ مبنی اسم ہے, میں نے کہا نا میں نے ٹیبل میں نے لکھ دیا ہے, لیکن اس پہ میں نہیں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس کو لے کے اسٹریس آؤٹ ہوں کہ ہم اس کو یاد کریں. گروپ 1 کو لے کے آج کی کلاس میں آپ نے بالکل اسٹریس آؤٹ نہیں ہونا, اور اس کے آگے لکھ لے کہ یہ خود بخود ہمیں یاد ہو جائیں گے بائی دا اینڈ آف ٹرم 1. یہ لکھیں اپنے لیے ایک نوٹ, ٹھیک ہے. جب میں آپ کو یہ بھیجوں گی تو آپ اپنے اس پہ لکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. لیکن میں نے یہاں پہ یہ لکھ دیے کچھ اسما, تاکہ آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت فریکوینٹ نظر آئیں گے. جب نظر آئیں گے تو آپ تب پہچان لیجئے گا اچھا یہ مبنی ہے, ٹھیک. ان کی شکل آپ کہیں گے بھی ادھر زبر نظر آ رہی ہے, ادھر زیر نظر آ رہا ہے, لیکن نہیں, ان کو آپ نے بس ایز اٹ از سمجھنا ہے, بس اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے. اس کو آج سارا فوکس گروپ 2 اور گروپ 3 پہ ہے, ٹھیک. چلے آئیں گے, جو میں اوپر سے 2 ایگزامپلس چھوڑ کے آئی ہوں نا, ان کو کر لیتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل لکھی ہے, میں ٹائم دیکھ لوں, یس 5 منٹس ہیں ابھی. ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے, حامد نے زید کے بیٹے کی مدد کی, ٹھیک ہے. پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں اسم کون کون سے ہیں. حامد, پھر کون ہے, سن, پھر کون ہے, زید. شاباش حاجرہ, ایکسیلنٹ. یہ دیکھیں, اب آپ بتائیں, اور میں آپ کو بتاتی ہوں, میں یہاں پہ میں آپ کو خود بتا رہی ہوں کہ حامد, سن اور زید جو عربی میں نا منصرف اسما ہے, سب کے سب منصرف اسما ہے. تو اب اگر میں یہاں پہ حامد لکھتی ہوں, ٹھیک ہے, اس پہ میں ٹھہرے, میں نے بھی اس پہ نہیں ڈالنی, ٹھیک ہے. حامد منصرف ہے تو میں اس پہ تنوین ڈالوں گی, کون سے والی تنوین ڈالوں گی یہ بتائیں. اس کا یہاں پہ سٹیٹس کیا ہے اس جملے میں, اس جملے کے لحاظ سے اس پہ میں کون سی تنوین ڈالوں گی بتائیں. رف, اور رف کی علامت کیا ہے منصرف اسما میں, 2 پیش. شاباش, دیکھیں ایکسیلنٹ.
सन का स्टेटस क्या है अरबी में, यहाँ पे नस्ब है, ठीक है ना। इसकी जब मैं अरबी लिखूंगी तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, दो क्या डालूंगी, जबर, और जबर के साथ कायदा क्या है, अलिफ आना है, ठीक, फतहतैन। ये क्या है, जर, ठीक है, जर है। और जर में हमने क्या पढ़ा कि जो ना फाइली है ना मफूली हालत वो आपकी, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगी, अगर मैं इसकी अरबी लिखूंगी, मुनसरिफ है तो दो जेरे। यहां तक बात क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश। चले आए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर मैं आपको ना ये देख लेते हैं। ये देखिए इब्राहिम, ये चूंकि गैर मुनसरिफ के नीचे मैंने आपको देखे दी हुई है इसके टेबल के। अच्छा हाँ, बात सुने, मैं बड़ी अहम बात बताना भूल गई। अब आप कहेंगे मैंने तो यहाँ पे लिखा कि गैर मुनसरिफ, ये मैंने दूसरा भी एक नाम लिखा है, ये आपको ना अरबी की किताबों के अंदर नजर आएगा, ठीक है। ये अगर आप इसे कोई याद कर ले अच्छी बात है, नहीं याद आता कोई बात नहीं, हम इस पे फोकस करेंगे। ये हमारा गैर मुनसरिफ, ठीक है। लेकिन ये नाम मैंने क्यों लिखा है, ये जो आपकी अरबी की किताबों के अंदर आप में से कोई टीचर है, कोई पढ़ा रहा है और वो मजीद किसी अरबी की किताबों का मुतालिया कर रहा है, तो वहां पे जब वो इस इस्तिलाह से उसको जब ये नजर आएगी तो वो परेशान बिल्कुल ना हो, उसका मतलब गैर मुनसरिफ ही है, ग्रुप 2, ठीक है। ये जरा ये नाम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ममनू मिनस सर्फ कहते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखा इब्राहिम, आइडेंटिफाई करें जी नेम्स, सबसे पहले अस्मा, इब्राहिम, इमरान और मक्का, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि जी इब्राहिम गैर मुनसरिफ है, तो अब आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर मैं अगर तनवीन डालूंगी, नहीं, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर अलामत देनी है रफ की, तो क्या करूंगी, पेश। एक्सीलेंट सिस्टर हाजरा, आप तो माशाल्लाह जबरदस्त। इमरान, ये भी गैर मुनसरिफ है, इसकी मैं क्या लिखूंगी अरबी में, ये क्या हालत है इसकी, नस्ब है, वेरी गुड। तो इसकी मैं क्या लिखूंगी, क्या डालूंगी, जबर, ठीक है, हालत नस्ब। ये क्या है, मक्का, इन मक्का, ये क्या है, हालत जर, ठीक, हालत जर। इसकी मैं क्या लिखूंगी हालत जर में, बताएं, शाबाश, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, ठीक है। देखिए ये, ओहो एक सेकेंड, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल भी दी हुई है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, मुझे तसल्ली हो गई है। अब हम अपना इंशाल्लाह ताला बाकी जो प्रैक्टिस है वो अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज का होमवर्क आपका, ये देखिए मक्का डाला, ठीक, आज का होमवर्क आपका ये है कि ये मैंने आप लोगों के लिए हदायत लिखी है, ये मैं अभी ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, तब आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अहम है, गिव अप कभी नहीं करना, ठीक है। हर चीज शुरू में स्ट्रेंज लगती है लेकिन मुश्किल नहीं होती, नहीं खुदा बेटा, ये मैंने बताया है, ये देखें गैर मुनसरिफ, मैंने आपको खुद से बताया कि मक्का अगर गैर मुनसरिफ है तो उस पर तनवीन नहीं आती, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने तनवीन नहीं डाली। अच्छा, यहाँ पे बाकी ये जो मश्क नंबर 1 है मैं अगली क्लास में आके आप लोगों के साथ करूंगी, ठीक है। अब आज हमारा टाइम मुकम्मल हो गया है, यहाँ पे अपनी क्लास का अख्ताम करेंगे। और ये बहुत इजी है, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। उसमें उन्होंने कहा कि कुछ अल्फाज दिए थे तो आपने बताना है कि ये सही है कि गलत, बस ये है। लेकिन अभी आप इसको लेके स्ट्रेस आउट ना हो, मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज देके जाती हूँ, ये मैं अगली क्लास में आपके साथ आके करूंगी। आप लोग ये काम कीजिए, कुरान पाक में आप ये कोई भी सूरा आपके सामने है, ठीक है, जैसे ये मैंने आपके सामने एक सूरा खोली है, ठीक है, आप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप उसको पढ़ें और वहां पे आप मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा को पहचानें, ठीक है। सिर्फ तनवीन देखें, तनवीन नजर आ रही है, देखिए जैसे इस पे आपको तनवीन नजर आई है, आपने कहा कि भाई ये क्या है, गैर मुनसरिफ है, और किसमें है, दो जेर है, आप कहेंगे हालत जर। आज का बस होमवर्क ये है, आप कहेंगे हाँ जी ये तनवीन है, हालत जर, बाकी आपको यहाँ पे नजर आया, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं, ये देखें ये आया,
آپ کہیں گے یہ ایک اسم ہے جس پہ تنوین نظر آ رہی ہے، یہ اسم ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ حالت رفع میں ہے۔ پھر آپ آگے آئیں آگے آئیں آگے آئیں، نہیں آ رہا ابھی، ہم پھر آئیں گے، ہاں جی تنوین، تنوین ڈھونڈے آج آپ، ٹھیک ہے، جدھر تنوین نظر آ رہی ہے اس کی حرکت نوٹ کریں۔ یہ بس آپ کا ہوم ورک ہے قرآن پاک کو کی تلاوت کرتے وقت، آپ اس کو اس طرح دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، باقی یہ دیکھیں، یہ بھی آپ کا شہیدن، یہ دیکھیں شیئن، اس طرح آپ نے تنوین ڈھونڈی، آپ نے پہچانا یہ کیا ہے؟ حالت جر، یہ کیا ہے؟ حالت رفع۔ بس آج اتنا سا ہوم ورک ہے، باقی انشاءاللہ تعالی جو ایکسرسائز رہ گئی ہے وہ ہم اپنی اگلی کلاس میں آ کے کریں گے۔ اب میں کلاس کا اختتام کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔